السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 9th کلاس سوشل سائنس میں ہم نے فرینچ ریولیوشن کمپلیٹ کیا. آج ہمارا نیا ٹاپک ہے رشین ریولیوشن. تو اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرینچ ریولیوشن کی اثرات یورپین سوسائٹی پر کیا پڑے، اور اس حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے دا ایج آف سوشل چینج ان یورپ. کیونکہ ایک بہت بڑی تبدیلی یورپین سوسائٹی میں آئی فرینچ ریولیوشن کے بعد. کہ اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین سوسائٹی جو تھی، اس میں جو چرچ ایرسٹوکریسی نے کنٹرول کیا تھا، سوشل اور پولیٹیکل سسٹم جو یہ چرچ کے ہاتھ میں تھا یا مونارکس کے ہاتھ میں تھا، جو بڑے بڑے ایرسٹوکریٹس تھے. اور اس طرح سے انہوں نے اپنے انداز سے جو ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے وہاں لوگوں کے حقوق جو تھے محروم تھے، اور ایک خاص طبقے کی وجہ سے ہی پوری حکومت جو تھی چل رہی تھی اپنی مرضی کے مطابق. اور پھر ریولیوشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی تبدیلیاں آئی، اور اس تبدیلی کی وجہ سے اس تبدیلی کے اثرات صرف یورپ میں ہی نہیں ہوئے بلکہ یورپین کالونیز میں بھی اس کے اثرات ہوئے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یورپ میں فرانس میں جب ہم نے دیکھا کہ فرینچ ریولیوشن کے بعد جو انہوں نے جو نئی کانسٹیٹیوشن بنائی 1792 میں 91 میں جو کانسٹیٹیوشن بنی نیشنل اسمبلی، اور اس اسمبلی کے تحت انڈیویجول رائٹس، فریڈم آف انڈیویجول اینڈ ایکوالٹی. تو اس صورت میں پھر ڈبیٹس فرینچ سوسائٹی میں ہونے لگی کہ کس طرح ہم یہ انڈیویجول رائٹس جو ہیں یہ ہمیں ان کالونیز تک بھی ایکسٹینڈ کرنی چاہیے جہاں ہماری یہ جو ہمارے قبضے کے اندر ہیں، جو ہمارے نگرانی میں کام کر رہے ہیں. اور بہرحال ان کالونیز کو بھی رائٹس پہنچائی گئی، ان کو بھی رائٹس دیے گئے. وہاں کے جو سلیو ٹریڈ جو جاری تھا، اور جن سلیوز کے ساتھ جن کے ذریعے سے پلانٹیشن پر کام لیا جاتا تھا، اور ان کو بھی وہ حقوق ملے. اور یہی وجہ تھی کہ ایک نئی کانسٹیٹیوشن، ایک ریولیوشن کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوئی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ باقی دنیا میں جو کالونیز تھی یورپین کنٹریز کے، وہاں کے رہنے والے لوگوں نے، جیسا کہ ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں، راجہ رام موہن رائے نے فرینچ ریولیوشن کو بہت ہی سگنیفیکنٹ سٹیپ قرار دیا تھا. ایک بہت بڑا اس کی چینج کو بہت بڑی تعریف کی تھی، اس کی اہمیت پر بہت بڑا بہت کچھ کہا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری کالونیز میں بھی کیسے ریشیپ ہو گیا، سارا آرڈر چینج ہو گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ فرینچ ریولیوشن. اور اب ریولیوشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرینچ سوسائٹی، یہ جو یورپین سماج جو ہے، جو فرینچ ریولیوشن کے بعد جو ایک تبدیلی، ایک اکنامک نیا آرڈر اب وہاں آیا، ایک ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ وہاں اس کی بنیادیں پڑ گئی. تو اب مختلف انداز سے سماج میں لوگ سوچنے لگے. تو ایک طبقہ تھا جن کو ہم لبرلز کہتے ہیں. لبرلز جو تھے، لبرلز نے ہی اصل میں یہ سوشل چینج میں، اس میں یہ جو فرینچ ریولیوشن ہے، اس میں سب سے بڑا کردار لبرلز کا ہے. اور ان لبرلز نے جب یہ کام شروع کیا، ان کے آئیڈیاز کیا تھے. اور یہ لبرلز جو تھے، یہ لبرلز ایک ایسی گورنمنٹ چاہتے تھے، یعنی ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ. یہ لبرلز کا خیال تھا ایک ریپرزنٹیٹیو الیکٹڈ گورنمنٹ ہونی چاہیے. ریپرزنٹیٹیو الیکٹڈ گورنمنٹ، یعنی جس میں لوگوں کو اپنے رائٹس ملتے ہوں،
اور ان میں یعنی عام لوگوں کو ووٹ کا حق ملے. تو اس طرح سے یہ لبرلز کا سب سے بڑا یہ جو ہے ریپرزنٹیٹو الیکٹڈ گورنمنٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ controlled by, interpreted by. This government must be interpreted by a well-trained judiciary. Interpreted by a well-trained judiciary. Well-trained judiciary, independent, well-trained judiciary which should be independent of rulers, independent of rulers, yani impartial and independent judiciary. The government should, the legislative, this representative elected government should be interpreted by a well-trained judiciary. It should not be it should be free from the control of government, rulers or the officers. یعنی یہ بالکل ایک ایسی عدالت بھی ہو, ایک ایسا قانون بھی ہو جو یہاں کے قانون کو انٹرپریٹ کرے, کہ وہ دیکھے کہ کیا یہ سارے قانون عوام کے مفاد میں ہیں یا عوام کے خلاف ہیں. اگر جوڈیشری ایک امپارشل جوڈیشری, یہ اس کو کوئی قانون جو لیجسلیٹ کیا جائے گا ملک میں, اور اس قانون کو پہلے انٹرپریٹ کیا جانا چاہیے ایک امپارشل جوڈیشری کے ذریعے, اور تاکہ یہ قانون جو ہے یہ عوام لوگوں کے حق میں ہو, تمام طبقے کے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں, یہ کسی ملک میں کسی طبقے کے, کسی سوسائٹی کے کسی کلاس کے خلاف نہ ہو. تو ایسا قانون ہو, اور اسی طرح ہر ایک قانون کو انٹرپریٹ کیا جانا چاہیے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لبرلز کا خیال ہے یہ ایک ڈیموکریٹک سٹیپ تھا, اور اس طرح سے, لیکن ان میں کچھ ڈیفیکٹس ہیں. یہ پوری طرح سے یہ ڈیموکریٹس جو تھے, یہ لبرلز جو تھے, یہ پوری طرح سے ڈیموکریٹس نہیں تھے, کیونکہ یہ جو رائٹ ٹو ووٹ جو ہے, رائٹ ٹو ووٹ یہ صرف پراپرٹیڈ پرسنز کے حق میں چاہتے تھے. رائٹ ٹو ووٹ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ رائٹ ٹو ووٹ جو ہے یہ صرف پراپرٹیڈ پرسنز کو ملنا چاہیے, اور وہ یونیورسل اڈلٹ فرنچائز کے خلاف تھے, یعنی عام انسان کو ووٹ دینے کا حق میں یہ نہیں تھے. اور اس طرح سے انہوں نے رائٹ ٹو ووٹ صرف پراپرٹیڈ پرسنز کے لیے مخصوص رکھا تھا. پراپرٹیڈ پرسن, اور یہ وومنز ووٹ کے خلاف بھی تھے, یعنی یہ they were against the vote of women. یہ ان کے آئیڈیاز تھے. تو اس کے بعد یہ پریولیجز کے حق میں بھی تھے. یہ لینڈ اونرز, جو بڑے بڑے گریٹ لینڈ اونرز ہیں, لینڈ اونرز اور فیکٹری اونرز, ان کی جو بڑے بڑے اثاثے جو اسٹیٹس اور پراپرٹیز ان کی تھی, یہ اس کے حق میں تھے. لینڈ اسٹیٹس کے یہ ان پریولیجز کے حق میں بھی تھے. اور یہ کچھ چیزیں ان میں تھی. ان کا سٹینڈ یہ تھا, ایک ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ یہ چاہتے تھے جس کو ایک امپارشل جوڈیشری انٹرپریٹ کرے, اور ایسا قانون ہو جو سماج کے ہر طبقے کے لیے یہ اپلائی ہو, اور کسی طبقے کے ساتھ کوئی ذاتی قانون کے ذریعے سے نہیں ہو. اگر ایسا ہو تو یہ جو جوڈیشری جو ہے وہ اس قانون کو انٹرپریٹ کرے. تو اس صورت میں تو رائٹ ٹو ووٹ یہ صرف پراپرٹی پرسنوں کو دینا چاہتے تھے, اور اسی طرح یہ وومنز کے ووٹ کے خلاف تھے, اور یہ لینڈ اونرز اور فیکٹری اونرز کے پریولیجز اور ان کے جو اسٹیٹس ہیں اس کے حق میں تھے. اور اس کے بعد جو دوسرا کلاس ہے وہ ریڈیکلز کا ہے. ریڈیکلز فرینچ ریولوشن کے بعد یہ ڈفرینٹ ڈبیٹس ہوئے یورپین سوسائٹی میں. اس ریولوشن کے بعد یہ جو لبرلز نے جو یہ ریولوشن لایا تھا, لیکن اس کے خلاف ان کے آئیڈیاز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ریڈیکلز کے آئیڈیاز کچھ ان سے ڈفرینٹ تھے. اور ریڈیکلز کا خیال یہ تھا کہ وہ بھی میجارٹی کا رول چاہتے تھے, وہ بھی ایک ریپرزنٹیٹو گورنمنٹ چاہتے تھے, وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ پاپولیشن دا رول شوڈ بی آف میجارٹی. لیکن یہ ریڈیکل جو تھے یہ
प्रॉपर्टी के ये प्रिविलेज ऑफ लैंड ओनर्स के खिलाफ थे, प्रिविलेज ऑफ लैंड ओनर्स, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्रिविलेज के खिलाफ नहीं थे, लेकिन ये कहते थे कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ये कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए एक ही इंडिविजुअल के हाथ में। यानी ये रेडिकल्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं थे, बल्कि ये चाहते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है ग्रेट लैंड ओनर्स या ग्रेट ये बिजनेसमैन जो हैं, फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, इनके पास जो प्रॉपर्टी है ये कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में, बल्कि ये सोसाइटी की प्रॉपर्टी बननी चाहिए, ये शेयर होनी चाहिए। और दूसरी बात इनमें ये थी कि ये यूनिवर्सल सुफ्रेज के हक में थे, यूनिवर्सल सुफ्रेज यानी एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी ये औरतों तक इस वोटिंग राइट को एक्सटेंड करना चाहते थे। और इसके साथ साथ ये सिर्फ प्रॉपर्टी पर्सन को वोट का हक नहीं चाहते थे, बल्कि ये आम लोगों को भी वोट का हक दिलाना चाहते थे। और ये आइडियाज थे रेडिकल्स के, थोड़ी डिफरेंस के साथ, लिबरल्स और रेडिकल्स के व्यू पॉइंट्स में थोड़ी डिफरेंस के साथ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनमें आपस में इन्हें इख्तलाफ था। तो तीसरी बात जो है वो कंजर्वेटिव्स का है। कंजर्वेटिव जो थे, कंजर्वेटिव्स लिबरल्स और रेडिकल्स के ख्यालात से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, इनके ख्यालात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ये सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म नहीं करना चाहते थे, ये सिर्फ पुराने तर्ज पर ही हुकूमत को, गवर्नमेंट को चलाना चाहते थे। 18th सेंचुरी तक कंजर्वेटिव्स ने ये जो चेंजेस जो सोसाइटी में हुई थी, पॉलिटिकल सतह पर जो चेंजेस हुई, तो 18th सेंचुरी तक कंजर्वेटिव्स ने इन चेंजेस को ओन नहीं किया और इनके साथ इख्तलाफ ही करते रहे, अपोजिशन ही करते रहे। लेकिन फिर 19th सेंचुरी में कंजर्वेटिव जो हैं, कुछ हद तक इनका माइंड सेट जो है ये चेंज हुआ और इन्होंने चाहा कि कुछ चेंजेस होनी चाहिए, सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो लेकिन इन्होंने ये चाहा कि पूरी तरह से एब्रप्ट चेंज नहीं होनी चाहिए और हमें जो हमारी जो प्रीवियस यानी जो पास्ट हमारा है, इस पास्ट की हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, हमें अपने पास्ट को नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने ये जो पुरानी जो ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, इन सबों से हमें बिल्कुल अलग नहीं होना है, बल्कि अपने पास्ट को रेस्पेक्ट करके हमें मरहलावार यानी इन ए फेज्ड मैनर, इन ए सिंपल, देयर शुड बी ए ग्रेजुअल शिफ्ट शुड बी देयर, यानी एक आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली हो। पूरी तरह से समाज को वो बदलाना नहीं चाहते थे, बल्कि वो पुराने ये जो रस्म रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको कायम रखना चाहते थे। लेकिन कुछ चेंज 19th सेंचुरी के बाद उन्होंने भी इसमें चेंज और तब्दीली लानी चाहिए, लेकिन पुराने जो रिवायात हैं उनको कायम रखते हुए कुछ चेंज उन्होंने चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो डिफरेंट क्लासेस जिन्होंने अब सोसाइटी को स्ट्रक्चर करने के लिए सोसाइटी को ये जो तामीर करने के लिए, रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए जो मुख्तलिफ व्यू पॉइंट्स और मुख्तलिफ ख्यालात जो मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से आए हैं और मुख्तलिफ ये जो सेक्शन सोसाइटी में जिन्होंने इस हवाले से, रेवोल्यूशन के हवाले से अपने अपने ख्यालात का ये जो ख्यालात को पेश किया, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सोसाइटी को बनाने में इन तमाम व्यू पॉइंट्स का इनका बहुत बड़ा किरदार है। तो कल हम देखेंगे इंशाल्लाह ये सोशलिज्म जब यूरोप में आता है तो इससे क्या असरात हुए हैं, और कल इंशाल्लाह हम ये रशियन रेवोल्यूशन के बारे में और कुछ सोसाइटी में और क्या चेंजेस थी जिस वजह से कि जो आखिरकार सोशलिज्म की तरफ बढ़ गया, तो वो क्या चेंजेस थी, वो क्या फैक्टर्स थे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है, तो इंशाल्लाह बाकी कल होगा।